بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، رمضان کے مہینے میں روزے کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، اور انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت آج سے شروع ہونے والی ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر ایک مدت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لا کے ڈال دینا اور اللہ کے دربار میں پڑ جانا اور پھر گڑ گڑانا، رونا، اللہ سے دعائیں کرنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ شرعاً اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، دوسرا اعتکاف سنت ہے، اور تیسرا اعتکاف نفل ہے۔ واجب جو اعتکاف ہے وہ منت کا اعتکاف، جیسے آپ نے منت مانی، اے اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 2 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا یا 3 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو آپ کبھی بھی بیٹھ سکتے سال بھر میں۔ لیکن اعتکاف کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایسی مسجد ہو جہاں پہ 5 وقت نماز ہوتی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، یہ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے۔ روزے کے ساتھ آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو نظر کا جو اعتکاف ہے، منت کا جو اعتکاف ہے، وہ تو واجب ہے، وہ ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہے، چاہے آپ نے 1 دن کی نیت کی ہو، 10 دن کی نیت کی ہو یا مہینے بھر کی نیت کی ہو۔ اور ہر وہ منت جو اللہ سے مانی جائے، جیسے اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا یا وہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا، اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اتنی نفل نماز پڑھوں گا، یہ سب ہمارے شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ یہی صحیح طریقہ ہے اللہ سے منت ماننے کا۔ تو اس کے لیے منت کا اعتکاف یہ واجب ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کی دوسری قسم وہ ہے سنت مؤکدہ، اور وہ اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ یہ وہ اعتکاف ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ حضور ہر سال اس کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے، آخری کے 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے یہ ہمارے لیے سنت کفایہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں سے 2 آدمی 3 آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پورے محلے والوں کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف بشاشت سے، خوشی سے بیٹھنے کی چیز ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آخر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا تو ہم بھی بشاشت سے بیٹھے۔ ہمارے یہاں پہ عموماً معمول یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں محلے کے کسی بوڑھے کو، کسی بزرگ کو زبردستی پکڑ کے لایا جاتا ہے اور اس کو مسجد میں اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اعتکاف کے اندر بیٹھو۔ اب وہ بوڑھا، وہ بزرگ زبردستی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور ہمارے جو جوان ہیں ان کے اندر وہ بشاشت نہیں رہتی اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ حالانکہ ہمارے جوانوں نے بھی اور تمام لوگوں نے فکر کرنا چاہیے کہ میں بھی بیٹھوں، اس لیے کہ اعتکاف تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور تم اس سے گڑ گڑا رہے ہو، اس سے مناجات کر رہے ہو، اس سے دعائیں مانگ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو۔ تو اعتکاف ایسی عبادت ہے۔
ہر مسلمان نے کوشش کرنا چاہیے کہ میں بھی رمضان میں اعتکاف کروں، اور بعض علاقوں کے اندر تو پوری مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے، لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اعتکاف کرتے ہیں جہاں پہ خانقاہیں وغیرہ ہوتی ہے، یا بعض جگہوں پر لوگ اپنے محلے کے مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، ہمارے مسجد میں بھی الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے یہ معمول اور ترتیب چل رہی ہے کہ بعض لوگ وہ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہ ہمارے بزرگ ہے، میرے خیال سے تیسرا سال ہے نا آپ کو، کیا چوتھا سال ہے؟ یہ ہمارے بزرگ کو چوتھا سال ہے الحمدللہ۔ 4 سال سے وہ مستقل الحمدللہ پہلے رمضان سے لے کے تو پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے بیٹھنے سے ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ ملا۔ تو یہ سال ماشاءاللہ یہ ہمارا جو نوجوان بچہ ہے اس نے بھی پورے مہینے کا ارادہ کیا اور ان کو جوڑی دار ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ آج سے بھی لوگ بیٹھنے والے ہیں، تو کم سے کم مجھے 4-5 نوجوانوں نے رات میں ہی پوچھے کہ مولانا آج عصر سے آ جانا ہے کیا؟ تو پچھلے سال بھی مجھے لگتا ہے 10-12 نوجوان اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ارادہ ہے کہ ہم لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ خالی بوڑھوں کا کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے دیکھا ہمارے گاؤں میں اور بعض علاقوں کے اندر اعتکاف کے لیے تشکیل چلتی تھی، اور ایک ایسا بوڑھا جو کسی کام کا نہیں ہے، یا بعض تو وہ رہتے تھے جو سال بھر کبھی نماز کو بھی نہیں آتے تھے، جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی مسجد میں لا کے اعتکاف میں اس لیے بٹھایا جاتا تھا تاکہ محلے والوں کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو کہ بھائی ہم نے کسی نہ کسی کو بٹھائے بول کے، خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ کہ میں اللہ کے دربار میں پڑا رہوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر رحمتوں کی بارش کرے۔ اور یہ فضائل دیکھو اعتکاف کے آپ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان اور جہنم دونوں کے درمیان میں 3 کھائیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک کھائی اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہے۔ ایسی 3 کھائیاں کتنے دن کے اعتکاف پر؟ 1 دن کے اعتکاف پر۔ اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 30 کھائیاں ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ آدمی اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی نسبت پر اس نے گھر چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دیا، مسجد میں پڑا ہے، تو اس کے ایک عمل پر اس کو کروڑوں نیکیاں مل رہی ہے، ایک تسبیح پر کروڑوں نیکیاں مل رہی ہے، ایک دعا پر کروڑوں نیکیاں مل رہی ہے، اس کی 2 رکعت نماز پر کروڑوں رکعت کا اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کے دربار میں آ کے پڑ گیا، اب وہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے اس کو کیا دینا چاہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اتنی بڑی عبادت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے اصل اگر دیکھا جائے تو، کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ ہم نے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم تو بولے بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسری حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، ایسے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ بخاری میں 50 روایتیں ہیں یہ سنت اعتکاف کے بارے میں، تو آؤ اور اب آ کے مسجد میں بیٹھ کے یہ سنت کو زندہ کرو۔ ہمارے جو نوجوان چھوٹے چھوٹے روایتوں پہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اب ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ یہ سنت کو بھی تو زندہ کرو، آؤ مسجدوں کے گوشے پکڑو 10-10 دن کے لیے، تو پتہ چلے گا کہ تم اوریجنل میں اور واقعی میں بھی صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ وقت ہے۔ تو اس کے لیے رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایسے مسجد میں یہ اعتکاف ہونا چاہیے جہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، بھلے ہی وہاں پہ جمعہ نہ ہوتا ہو، اعتکاف کے لیے جمعہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے دیہات کی مسجد ہے، کسی ایسے ویران محلے کی مسجد ہے چھوٹی سی،
5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ وہاں پہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے آپ ایسی مسجد میں جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، آپ جمعہ کے لیے وہ مسجد میں گئے اور جمعہ پڑھ کے فوراً اپنے مسجد میں واپس آ گئے جہاں پہ آپ نے اعتکاف کیا تھا، یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ یا ایسی مسجد ہے جہاں پہ غسل خانہ نہیں ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جانا پڑتا ہے باہر یا دور، تو بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اور حالت اعتکاف میں اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو جاوے یا آپ کو بیت الخلاء کے لیے باہر جانے کی ضرورت پڑے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس درمیان میں آپ کو زیادہ باہر وقت گزارنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ جس کام کے لیے گئے وہ کام کر کے آپ کو فوراً پھر کہاں آ جانا ہے؟ مسجد میں آ جانا ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو یہ سب اعتکاف کی پابندیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھے ہیں تو اعتکاف میں لغو باتوں سے پرہیز کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے، لایانی باتوں سے پرہیز کرے۔ اعتکاف کا پورا وقت صرف اور صرف ایک تو عبادت میں گزارے، خالی وقت اگر بچتا ہے تو اس میں آرام کرے، لیکن فضولیات لغویات سے پرہیز کرے، اور موبائل کا استعمال اعتکاف میں بالکل نہ کرے، ورنہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا کیا فائدے کا؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے موبائل کے اوپر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، آپ مسجد میں بھی ہے، اعتکاف میں بھی ہے، اور آپ کے کاروبار کی بھی پوری ترتیب چل رہی ہے، اور آپ اپنے بزنس کو بھی پوری طرح سے ہینڈل کر رہے ہو موبائل کے ذریعے سے، تو آپ کا دھیان پھر مسجد میں کہاں ہے؟ آپ کا جسم خالی مسجد میں ہے، لیکن آپ کی روح وہ کہاں پہ گشت کر رہی ہے؟ بازار میں، مارکیٹ میں۔ پھر آپ کا اعتکاف کیا فائدے کا؟ ہاں، اگر آپ کے پاس موبائل یہ نیت سے ہے کہ بھائی اس کے اندر رمضان کے بیان ہے یا اللہ والوں کے بیانات ہے یا قرآن کی تفسیر ہے، اور میں خالی وقت میں اس کو سنوں گا، یہ جائز ہے آپ کے لیے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن بیانات سننے کے حساب سے، یا پھر آج کے زمانے میں موبائل کے اندر کتابیں ہوتی ہے، قرآن پاک ہوتا ہے تلاوت کرنے کے لیے یا کتابیں پڑھنے کے لیے، ہاں جائز ہے آپ کے لیے، منع نہیں ہے آپ کو، بالکل آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا سم کارڈ نکال کے رکھ دے یا کسی اور موبائل میں ڈال کے گھر میں رکھ دے کہ گھر والے جواب دیتے رہیں گے، کسی کا بھی فون آیا تو بھائی دیکھو وہ آدمی اعتکاف میں ہے، وہ 10 دن تک بات نہیں کر سکتا، اس کا آپ دھیان رکھیں۔ اس میں کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر بیانات آپ سن سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس میں آپ گیم نہیں کھیل سکتے مسجد میں بیٹھ کر۔ اور میں نے دیکھا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عظمتوں پر عطا فرماتے ہیں، اور جس کے دل میں عظمت نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ جتنے ممالک ہیں، مسلم ممالک جو ہے نا جہاں پہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، ملک شام ہیں، اسی طریقے سے ابھی قطر کے بھی حالات خراب ہو گئے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے عرب ملکوں میں، یمن میں جنگ چل رہی ہے۔ اب وہ ہمارے یہاں پہ نیوز پیپر میں نہیں آتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یمن میں خالی بھوک کی وجہ سے، کیونکہ چاروں طرف کے بارڈر بند ہے، اور پھر سمندری بارڈر جو تھا وہاں کا وہ سعودی نے پوری طرح سے تہس نہس برباد کر دیا ہوا ہے، تو جہاز بھی نہیں آ سکتے، تو وہاں اناج جانا بند ہے، دوائیاں جانا بند ہے۔ ابھی تک 50,000 لوگ صرف دوائیاں اور کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ 50,000 لوگ کئی کی وجہ سے؟ دوائیاں اور کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے۔ یہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اب پورے عرب ملکوں کے آپ اگر حالات دیکھیں گے، اس کا جو بیسک ریزن ہے وہ صرف دین کے چیزوں کا ادب اور احترام نہیں کرنا ہے۔ دلوں میں عظمت ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نبی تو ہمارے عربوں کے نبی تھے، اس لیے ہمارا تو یہ خاندانی اسلام ہے، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حرم شریف میں بھی بہت سارے عرب جو ہے نا وہ دیوار کو ٹیکا لگا کے ایسا بیت اللہ کی طرف پیر رکھ کے، مانڈی پہ قرآن رکھ کے پڑھتے بیٹھے ہوئے رہتے۔
کوئی عظمت ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی ہے، نہ حرم شریف کی ہے، نہ بیت اللہ کی ہے۔ حرم میں بیت اللہ کی طرف ایسے پیر کیے ہوئے ہیں اور قرآن کا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کوئی رکھ سکتا ہے ایسا قرآن؟ ہم لوگ ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی یا عرب کے باہر کے جو لوگ ہیں، ہمارے یہاں پہ دین کم ہے لیکن دین کی عظمت زیادہ ہے۔ کیا زیادہ ہے بھائی؟ ہاں، دین کم ہے ہمارے یہاں اتنی عظمت ہے۔ میرے گاؤں میں نے ایسے بھی بوڑھے بزرگوں کو دیکھا ہوں جو محرم کے مہینے میں جیسی محرم کا چاند نظر آ گیا وہ پیروں میں چپل نہیں پہنتے تھے، نرم بستر پہ نہیں سوتے تھے، گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے وہ بیچارے پرانے خیالات کے لوگ۔ میں بولا بھائی ایسا کیوں کر رہے؟ نہیں، محرم کا ادب، بولے امام حسین نے سفر شروع کیے تھے محرم میں، ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی، کیسا وہ کانٹوں کے راستے پہ چلے ہوں گے، تو ہم کیسا جوتا اور چپل پیر میں پہن سکتے؟ انہوں نے کیسا کھانا کھائے ہوں گے، ہم کیسے گرم گرم اور نرم نرم روٹی کھا سکتے؟ وہ کیسا ریگستان میں اور ریت کے اوپر سوئے، ہم کیسے نرم بستر پہ یہاں پہ سو سکتے؟ حالانکہ یہ تمام عقیدے بدعت کے عقیدے ہیں، یہ سب بدعتی عقائد ہے۔ کیسے عقائد ہے یہ؟ ہاں، اسلام میں یہ تمام چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت کیسی تھی۔ ان کے پاس معلومات نہیں لیکن عظمت ان کے دلوں کے اندر۔ لیکن آج وہاں پر جو حالات پیدا ہوئے وہ اسی لیے دین کی عظمت نہیں، اور جن لوگوں میں دین کی عظمت نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ عبادت کم کرو لیکن عظمت کے ساتھ کریں گے تو پہاڑوں کے جیسا عطا فرمائیں گے۔ اور عبادتوں کے پہاڑ ہو رہے ہیں لیکن دل میں عظمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بے عظمت والی عبادت کی، اس لیے عمل تھوڑا ہو لیکن کائے کے ساتھ ہو بھائی؟ عظمت کے ساتھ میں ہو۔ تو عربوں کے اوپر یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا۔ ہم لوگ عرفات کے میدان میں تھے۔ اب عرفات کے میدان میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کے تو مغرب تک، یعنی جتنی دیر سورج نکلا ہوا ہے، مشکل سے 12 گھنٹے آپ عرفات کے میدان میں رکتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو فوراً مزدلفہ کی طرف نکلنا پڑتا ہے۔ اور حج کا جو اہم دن ہے وہ عرفات کا ہی دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج عرفہ کو ہی کہتے ہیں، یہاں تک حدیث میں بیان فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن اگر کوئی بکریاں چرانے والا بھی عرفہ کے میدان سے گزر جائے تو اس کا بھی شمار حاجیوں میں ہوگا۔ عرفہ کے میدان کا کی اتنی زیادہ اس دن کی عظمت ہوتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ وہ عرفہ کے دن روزے رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک۔ بعض لوگ عصر سے لے کے جبل رحمت ہے وہاں پہ، بعض لوگ جبل رحمت پہ چڑھ جاتے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہ کھڑے رہ کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ایک سما ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ اب میں نے وہاں پر دیکھا چند نوجوانوں کو، بڑے کروڑ پتی گھرانے کے بچے وہ، لیکن دل میں عظمت نہیں۔ حج کے لیے آ گئے پیسے کے بلبوتے پہ۔ ہم لوگ کیسے حج کے لیے جاتے ہیں؟ ہم لوگ پہلے پلان بناتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ہم کو 8-10 سال تو مشورہ بنانے میں لگتے ہیں، اس کے بعد پاسپورٹ بنانے میں 4-5 سال لگتے ہیں۔ ہم کم سے کم 1-2 ڈزن لوگوں سے مشورہ نہ لے، ارے بابا وہ پاسپورٹ بنانے کے واسطے کیا کیا ڈاکیومنٹ لگتے، ارے وہ کیسی پروسیسنگ رہتی اس کی، ارے وہ پاسپورٹ کہاں بنانا پڑتا، کس کو پوچھنا پڑیں گا اس کے بارے میں۔ ہم لوگ ایسا کم سے کم کئی لوگوں سے مشورہ لیتے، پھر بڑے مشکل سے وہ ڈاکیومنٹس جمع کرتے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ بابا میری عمر 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی مگر میرا LC ابھی تک اسکول میں پڑے ہوا ہے بولے، اور وہ پاسپورٹ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اسکول میں جاتے، وہاں وہ پرانے رجسٹر نکال کے LC نکالنے لگاتے، پھر وہ LC ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی پروسیسنگ کرتے، پھر وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پاسپورٹ آتا، پھر اس کے بعد 2-3 سال تک فارم بھرتے۔ پہلے سال فارم بھرے ریجیکٹ ہو گیا، دوسرے سال تیسرے سال، پھر چوتھے سال نمبر لگتا۔ تو ہمارا حج کو جانا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں بھائی؟
ہاں غریب لوگ ہیں. ایک تو ہم لوگ زندگی بھر کی پونجی جمع کرتے ہیں اور اتنے منتوں کے ساتھ، مرادوں کے ساتھ اور اتنی ساری پروسیسنگ کے ساتھ، اور سالوں کے بعد پھر ہمارا نمبر لگتا ہے حج کے لیے. اور پھر ہمارا جب نمبر لگ گیا حج کے لیے تو ہم کو ایسی خوشی ہوتی ہے. پھر ہمارے خاندان والے، برادری والے وہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہم کو دعوتیں دیتے ہیں اور ہماری گل پوشی کرتے ہیں، اور پورے برادری اور پورے خاندان میں ملنا ملانا ہوتا ہے. اور پھر بڑے منتوں سے، پھر مرادوں سے ہمارے پھر یہاں پہ حج کے کیمپ لگتے ہیں جس میں ہماری تربیت ہوتی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. تو دل میں عظمت ہوتی ہے ایک ایک چیز کی. ہمارے یہاں کا جانے والا جو حاجی ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاروں. اس لیے ہمارے ہندوستان کے اکثر حاجی وہ ظہر کی نماز کے لیے حرم میں جاتے ہیں تو پھر عشاء پڑھ کے ہی وہاں سے واپس آتے ہیں، پورا وقت وہیں پہ گزارتے ہیں. لیکن اب یہ عربوں کے پاس اور بہت سارے ہندوستان میں بھی ایسے کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں، انہوں نے حج کو ایک ٹورزم پلیس بنا دیا ہوا ہے. ہاں ان کے دل میں جب آیا، جب وہ ان کے سیمڑے بچے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں اور سال میں عمرے کے لیے، تو یہ انہوں نے ایک ٹورزم پلیس کے جیسا بنا دیا. تو دل میں عظمت باقی رہی کیا؟ تو میں نے دیکھا عرفہ کے میدان میں ایسے کروڑ پتی لوگوں کے بچے وہ موبائلوں پہ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے، احرام باندھا ہوا ہے، موبائل پہ گیم چل رہا ہے، دھینگانا وہاں پہ چلا پکار چل رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے آپ کو احرام کی حالت میں یہ تمام چیزوں سے منع فرمایا. احرام کی بہت زیادہ پابندیاں ہیں، معلوم ہی نہیں ہے ان کو. جوان لڑکے وہ آ گئے کائے کے بلبوتے پر، پیسے کے عظمت ہی نہیں ان کے دلوں میں. اب بار بار وہاں جا رہے آ رہے تو نہ امام حرم کی ان کے دل میں عظمت، نہ امام مسجد نبوی کی عظمت. ایک صاحب ملے مجھے، اللہ معاف کرے، یعنی وہ ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں یہاں سے وہاں جا کے. کس کی غلطیاں نکال رہے ہیں؟ ہاں ان کی غلطیاں نکال رہے. ارے تو سیمڑا ہے انڈیا کا، یہاں گو میں پڑا ہوا تھا، تیرے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کفرستان سے، وہاں پہ گیا حج کے لیے، تو پیسے کے بلبوتے پہ تو جانے کو تو چلا گیا. ارے تو وہ عربوں کی، وہ صحابہ کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے وہ؟ ہاں وہ جو امام بھی ہے وہاں کے امام حرم وغیرہ، وہ علم میں ہمارے سے اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کے پیر کے دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتے. کائی کی برابری بھائی؟ دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتے، دھول کی. ان کے علم کی تو بہت دور کی بات ہے. ایک صاحب ان کا لقمہ نکال کے میرے کو بتا رہے، حضرت نے یہاں پہ ایسا کرے وہاں. ارے کھڑے رہ رہے، میں بولا تو آیا سیمڑے، یہاں پہ آیا نا، تیرے کو اللہ نے توفیق دیا ایسے عربوں کے صحابہ کی اولادوں کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کی، تو بیٹھ. میں بولا یہاں پہ. ارے بولے وہ زبردستی کا غصہ کرتے. وہ ایکچولی مسجد نبوی کے جو امام ہیں وہ ان کی عمر تقریباً 96-95 سال تھی. ان کا نام تھا شیخ حذیفی. اب وہ بزرگ آدمی تھے، ان کو غصہ بہت آتا تھا. اب لوگ حرکتیں بھی کرتے نا وہاں پہ جا کے ایسی. اب لوگ یہاں سے دنیا بھر سے وہاں کیسے نمونے آئے ہوئے رہتے. اب وہ شیخ حذیفی جو ہے وہ مصلی پہ جا رہے ہیں، تو ایک ایسی فوٹو لے رہا ان کی موبائل پہ، دوسرا ان کے سامنے جا کے ایسی فوٹو لے رہا. تو انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد میں مائک ہاتھ میں لیے، اور مائک ہاتھ میں لے کر غصے میں انہوں نے اعلان کیے، اور انہوں نے کہا کہ تم کیسے جوہلا ہو. عربی میں بولے انہوں نے، کیسے لوگ ہو تم، بد عقل ہو، ذرا عقل نہیں ہے تم کو کہ تم کس کی مسجد میں بیٹھے ہو. ارے کس کی مسجد ہے وہ؟ بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کا مصلی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے جس پہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائے تھے. وہ شیخ حذیفی وہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، یہ اللہ کے نبی کا مصلی ہے. تم لوگوں میں رتی برابر عظمت نہیں ہے، کم سے کم یہ مقام کی تو عظمت کرو. اگر ہماری عظمت نہیں کرتے، یہاں پہ بھی تم لوگ فوٹو لے رہے ہو. پھر انہوں نے صراحتاً بتایا وہاں پر
کہ اس طرح سے مسجدوں میں کیمروں کا استعمال کرنا اور اس طرح سے مصلوں پہ آ کے فوٹو لینا یہ حرام ناجائز ہے تمہارے لیے۔ تم نے پہلے تو مسجد میں جب آ رہے ہیں موبائل کو کیا کر کے آنا چاہیے؟ بند کر کے آنا چاہیے، اس کو نکالو مت۔ مسجد میں نکالنے والی چیز تسبیح ہے، مسجد میں نکالنے والی چیز قرآن ہے، مسجد میں نکالنے والی چیز دعاؤں کی کتاب ہے، یہ یہاں پر نکالو۔ ان کو غصہ آ گیا تو انہوں نے عربی میں سختی کے ساتھ میں کہا، انہوں نے کہا یا ایھا الاخوان لماذا انتم تعملون هكذا الاشیاء هذا مو اسلام۔ بتایا انہوں نے یہ سب غیر اسلامی عمل تم لوگ کر رہے ہو، اس سے پرہیز کرو۔ تو ہمارے ہندوستان کے ایسے ایسے نمونے، ایک دو میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے، کیا یار بولے یہ حضرت کو اتنے دنوں تک کائے کے لیے رکھے ہوں گے؟ ابھی دیکھو نا، بولے بڈھے کی عمر دیکھو، بولے نعوذ باللہ دیکھو ایسا، یعنی ایک اللہ کے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہوئے امام ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ہندوستان کا پیخانہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہے ان کے سامنے؟ بولے حضرت یار کتنے سالوں سے ہے، بولے ان کی عمر کم سے کم، ان کی میں بول رہا ہوں، اس نے کیا بولا ہوں گا آپ سمجھ جاؤ، بولے کم سے کم 100 سال کے قریب ہو گئے، مصلی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بولے اس سے پہلے سعودی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی، لیکن اس وقت میں بہت حالات خراب ہو گئے تھے، سارے مدینے میں انتشار کی کیفیت ہو گئی تھی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ بولے تو آج ہمارے زمانے میں عظمت نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، عمل چھوٹا ہو لیکن کائے کے ساتھ میں ہو؟ عظمت کے ساتھ میں ہو۔ مسجد میں ہم اعتکاف میں بیٹھے، ہم پرہیز کریں موبائل پہ گیم کھیلنے سے، موبائل کے اوپر دنیاوی باتیں کرنے سے۔ موبائل اگر ہے آپ کے پاس، اس پہ قرآن پڑھو، کتابیں پڑھو، منع نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح سے دنیا کی باتیں کرنا ہے، لغو باتیں کرنا ہے، یہ تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے پورا مسجد کا ادب ہو، احترام ہو۔ کھانا کھانے کے لیے بھی ہم بیٹھے، ایسی جگہ پہ ہم اپنا دسترخوان بچھائے جس سے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارا وقت عبادتوں میں گزرے۔ تو آج 20 رمضان المبارک ہے، اور جو ہماری آج کی تراویح رہیں گی وہ کتنی رہیں گی؟ 21ویں رہیں گی۔ تو آج مغرب سے 21واں روزہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے لیے وہ تمام نوجوان جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ آج عصر کی نماز سے ہی اپنا بیگ، اپنا سامان لے کے مسجد میں پہنچ جائے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت میں نیت بھی کرے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت و نویت۔ کون سا اعتکاف؟ سنت الاعتکاف، یہ سنت ہے اعتکاف آپ کا۔ اور دل میں نیت کرے کہ اے اللہ، میں اللہ کے نبی کے وہ 10 دن والے اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ یہ نیت ہونا ضروری ہے اعتکاف میں، اس لیے کہ ہمارے امام کے نزدیک آدھے گھنٹے کا بھی نفل اعتکاف کر سکتے ہیں، 15-20 منٹ کا بھی، جتنی دیر آپ مسجد میں نماز کے لیے آئے اتنی دیر کا بھی۔ تو نیت آپ پہلے ہی کریں کہ میں وہ اعتکاف کے لیے نہیں آ رہا ہوں۔ کون سے اعتکاف کے لیے آ رہا ہوں؟ سنت جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہر آدمی کوشش کرے اعتکاف میں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ابھی بھی آپ کے پاس میں کم سے کم 4-5 گھنٹے کا وقت ہے، جس کے اندر آپ اطمینان سے سوچ سکتے ہیں کہ بھائی میرا وقت جو ہے رمضان کا گھر میں بھی گزر رہا ہے، بازار میں بھی گزر رہا ہے، اگر یہ 10 دن مجھے اللہ کے گھر میں گزارنے کے لیے مل جائے تو پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اور یہ 10 دن میرے نامے اعمال میں میرے لیے ایک ذخیرہ بنیں گے۔ کریں گے فکر اور کوشش؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔